اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری سورہ یوسف مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم آج کوشش کریں گے کہ آگے کی 3 آیات یعنی یہ 1.5 پارہ کر لیں، کیونکہ اس میں بھی ہم تیزی کے ساتھ گزریں گے، روانی کے ساتھ کچھ واقعات ہیں اور کچھ اہم آیات ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورہ رعد مدنی ہے اور اس میں 43 آیت اور 6 رکوع ہیں، اور زیادہ تر اس کے اندر قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے، تخلیق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاہکار ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش ہے۔ سب سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا، اپنے اس قرآن کو حق ہونا ثابت فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ اس میں تخلیق کے شاہکار ہیں۔ کیا تخلیق کے شاہکار ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، پھر عرش کو کس طرح سے ہمارے سروں کے اوپر اٹھایا، سورج اور چاند کو کس طرح ماتحتی میں لگایا، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشانات کو کھول کھول کے بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد زمین کو پھیلایا اس نے، تاکہ اس زمین میں پہاڑ اس طرح سے گاڑ دیے کہ زمین اس میں اسٹیبل ہو گئی، ہرے پھل پیدا کیے، پھلوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، دوہرے دوہرے پیدا کیے، کوچوں کی شکل میں پیدا کیا، پھر زمین کے مختلف ٹکڑوں کے بارے میں بات کی۔ کچھ ایسے ہیں جو شور زدہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پیداوار دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ کھجوروں کے درخت ہوں، باغات ہوں، کھیت ہوں، شاخدار ہوں یا بے شاخ، یعنی وہی پلانٹ کنگڈم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے۔ اور اس بات پر کافروں کو تعجب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مٹی ہونا تو ایک طرف رکھ کے یہ جو پیچھے ساری آیات بتائی ہیں کہ اسی مٹی میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انواع و اقسام کے تمام نباتات نکالے، اور یہ بھی دیکھیے آپ کہ جب وہ نباتات سوکھ جاتی ہیں، جب وہ نباتات ساری کی ساری بالکل سوکھ کر کانٹا ہو جاتی ہیں، جلانے کے قابل ہو جاتی ہیں، تو بھی اس کے پھل کا بیج یا اس کی سبزی کا بیج قائم رہتا ہے، اسے دوبارہ اسی مٹی میں ڈالا جاتا ہے، وہ دوبارہ سے مردہ ہونے کے باوجود زندگی نکالتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم بھی مردہ ہو جائیں گے تو آج کی سائنس تو یہ بالکل ثابت کرتی ہے کہ ہمارے بھی ڈی این اے باقی رہتے ہیں، ہمارے بھی سیلز باقی رہتے ہیں، اور یہ تمام سیلز جب یہ زمین کے اندر جاتے ہیں اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو دوبارہ ہم جی اٹھیں گے، دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قوموں کو پہلے ہی سزا دے چکا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ تمہارا رب اگر رحم کرنے والا ہے تو سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ان کی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ آ گئی، بہت ساری نشانیاں اور معجزات اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا تو کسی چیز پہ بھی نہیں لانا۔ آگے اللہ کے علم کا بیان ہے، یہ آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے۔ مادہ اپنے شکم میں، یعنی ایک مادہ چاہے وہ عورت ہو یا جانور کی مادہ ہو، اپنے پیٹ میں جو کچھ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اب بظاہر تو آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سا من چل رہا ہے، اندر نر ہے یا مادہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن ہم جو بات نہیں معلوم کر سکتے، وہ اس کی عمر نہیں معلوم کر سکتے، اس کے مقدر نہیں معلوم کر سکتے، وہ کن بیماریوں میں گھرے گا وہ نہیں معلوم کر سکتے، اس کے حالات کیا ہوں گے یہ نہیں معلوم کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ دونوں کو جاننے والا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی اپنی بات کو دل میں رکھو یا اسے ظاہر کر دو، اللہ دونوں کے حال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے پہرے دار اس کے آگے پیچھے مقرر کر دیے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ سورہ رعد کی یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ تو پہلے یہ فرمایا کہ ہمارے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے نگراں مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ وہ نگراں ہیں جو ہمارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، اور یہی وہ نگراں ہیں جو ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک انسان، کوئی قوم، کوئی بھی لوگ جب تک اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جاتے، اللہ تعالیٰ صرف دعاؤں کے ذریعے کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ پلاننگ چاہیے، اسٹریٹجیز چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی تھنکنگ پروسیجر چاہیے کہ ہمیں اپنے حالات کو کیسے بدلنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے یہ دعا کریں
کہ اللہ آپ تو رازق ہیں، بغیر میرے کسی پلاننگ، بغیر میری کسی اسٹریٹجی، بغیر جاب کیے یا بغیر کوئی کاروبار کیے، بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے آپ تو رازق ہیں، مجھے رزق دے دیجئے۔ وہ کہ اللہ اس پہ بھی قادر ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے ہمیں اسباب کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن ہدایت کے معاملے میں ہم بالکل بے عقل ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت دینی ہوگی تو ہمیں گھر بیٹھے دے دے گا، ہمیں اس کے لیے نہ ہاتھ پاؤں ہلانے، نہ ہمیں کہیں جانا ہے، نہ ہمیں سوچنا ہے، نہ پلاننگ کرنی ہے، نہ اسٹریٹجی کرنی ہے، نہ کوئی محنت کرنی ہے، نہ کوئی کوششیں کرنی ہے، مگر ہم اچانک ایک دن رات کو سو کے صبح اٹھیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، یعنی وہ فیصلہ اس کا نہیں بدلا جاتا سوائے اس کے کہ کوئی بھی اس کا کارساز نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمارے معاملات کو دیکھ سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خوف اور طمع کی بات کی۔ خوف اور طمع انسان کے جیو کے اندر ہوتا ہے، اس کے نفس کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بجلی میں چمک پیدا کرتا ہے تو ہمیں ایک طمع، ایک لالچ ہوتی ہے کہ چلو پانی برسے گا، اور اگر زیادہ برس جائے تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید کے لیے، دونوں کے لیے وہ دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ پوری سائنس ہے کہ کس طرح بارش برستی ہے۔ بظاہر جس کی چیز کو ہم گرج چمک سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اس کو پکارنا حق ہے۔ آیت نمبر 14 میں وہ لوگ جو اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بالکل اس طرح سے کہ جیسے آپ اپنی جگہ بیٹھ کے ہاتھ بڑھا کے پانی سے کہیں کہ آ جا میرے منہ میں آ جا، تو جیسے پانی لاچار ہے، وہ خود چل کے آپ کے منہ تک نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح تم جن معبودان باطلہ کو پکارتے ہو وہ بھی لاچار ہے، وہ تمہاری کسی مدد کو نہیں آ سکتے۔ گویا یہ شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، جن کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق خوشی اور ناخوشی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ سجدہ ریز یہ کس طرح سے سجدہ ریز ہیں، سجدے کی کیفیت کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن بس ہمیں یہ معلوم ہے یہ عاجزی کا اور اطاعت کا سجدہ ہے، یعنی مخلوقات جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ تمام کی تمام اللہ کے آگے اپنے آپ کو عاجز سمجھتی ہیں۔ اس کے بعد عقل والوں کے لیے نشانیاں بتائی گئیں اور سوالات پوچھے گئے۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، یعنی پہلے آپ ان سے سوال کیجئے اور پھر جواب بھی خود دیجئے۔ پھر بھی تم اس کے سوا کسی اور کو اپنا ساتھی بنا رہے ہو یا اپنا پروردگار بنا رہے ہو۔ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھیریاں اور روشنیاں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح نور ہے اور یہ لوگ واضح ظلمات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے پانی برسائے اور اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ سورہ رات کی آیت بہت خوبصورت ہے۔ اس آیت کے اندر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اللہ نے آسمان سے ہدایت کا نور برسایا ہے۔ سمجھے بارش ہے، وہ ایک ہدایت کی بارش ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے۔ زمین میں جہاں جہاں جتنے گڑھے، نالے، ندیاں اپنی ڈیپتھ کے مطابق اس پانی کو رکھ لیتی ہیں اپنے اندر، یعنی اگر جو گڑھا ہے یا نالی ہے یا نالا ہے وہ ہلکا ہے، تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا ہے تو اس کے اندر تھوڑا پانی آئے گا، لیکن اگر وہ جتنا گہرا ہوگا اتنا پانی وہ اسٹور کر لے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جب آسمان سے بارش برساتا ہے یعنی ہدایت کی بارش برساتا ہے تو ہم سب کے اندر اپنی اپنی وسعت ہے، اپنی اپنی ڈیپتھ ہے۔ اگر ہمارے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت گہری ہے تو زیادہ حق قبول کریں گے، اگر ہلکی پھلکی ہے تو ہلکے پھلکے پہ گزارا ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا جب پانی کا ریلا آتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ تیز پانی کے ساتھ جھاگ بھی آتا ہے، آپ کو پانی نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو جھاگ ہی جھاگ اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب حق آتا ہے نا تو اس کے ساتھ کفر اپنی پوری کوشش کے ساتھ نمایاں نظر آتا ہے جھاگ کی طرح۔ اب ہم کہتے تو یہ ہے، دیکھتے یہ ہے، سوچتے یہ ہے کہ کفر کو غلبہ ہو رہا ہے، کفر ہی کفر نظر آ رہا ہے، لیکن جھاگ کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ پانی کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو جھاگ 1 منٹ میں غائب ہو جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں صرف پانی رہ جاتا ہے۔ تو گویا حق کے مقابلے میں کفر ایسا ہی ہے، چند لمحے ٹھہرنے والا، چند لمحات ہوتے ہیں اس کے اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفر کو جھاگ سے تعبیر کیا، نظر بہت آتا ہے، پھولتا بھی بہت ہے، اچھلتا بھی بہت ہے، مگر حق کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ فرمایا
کہ کچھ ہماری زندگی میں نفع بخش چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ ہماری زندگی میں غیر نافع ہوتی ہیں، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم کو۔ زیور ہوتا ہے، ساز و سامان ہوتا ہے، جب اس کو اجالا ہوتا ہے نا، اجالنا ہوتا ہے، ہمیں چمکانا ہوتا ہے، تو ہم اسے پہلے آگ میں تپاتے ہیں۔ اس کو ہم زیورات کی لینگویج میں چھچت کہتے ہیں، جو وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب زیور کو تپایا جاتا ہے، یعنی گولڈ کو تپایا جاتا ہے، تو اس کا میل کچیل اوپر آ جاتا ہے، سونا نظر ہی نہیں آ رہا، میل کچیل نظر آ رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں سونا کدھر ہے، اس وجہ سے تو سارا میل کچیل نکل رہا ہے، مگر چند ہی لمحے گزرتے ہیں اور میل کچیل ایک طرف سیٹل ہو جاتا ہے اور اصل چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، تو بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کفر جو ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کے زور ہو کے نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی ایگزسٹنس بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے رب کی حکم کی بجاوری کی، ان کے لیے بھلائیوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب کا دن بتایا اور ٹھکانہ ان کا جہنم بتایا۔ اسی طرح آیت نمبر 19 میں بتایا کہ ایک وہ شخص ہے جو علم رکھتا ہے آپ کے رب کی جانب سے، جو کچھ اتارا گیا وہ حق ہے، وہ شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو اندھا ہے۔ دنیا میں ایک اندھے کی مثال اور ایک آنکھوں والے کی مثال بالکل واضح ہے۔ آنکھوں والا ہر چیز روشن طریقے سے دیکھ لیتا ہے اور اندھا ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے۔ تو کفر ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے اور جو حق ہوتا ہے وہ سب چیزیں واضح نظر آتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے حقوق کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اب یہ آیت نمبر 20 سے ہمیں اہل حق کی صفات نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہمیں ڈھونڈنا ہو کہ ہم کہاں پہ ہیں، اہل حق ہیں ہم یا نہیں ہیں، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی بات سے، اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یعنی صلہ رحمی وہ کرتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈریں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھیں، اور اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے اپنے اچھے کاموں سے جڑے رہیں، نمازوں کو قائم کریں اور چھپے اور کھلے خرچ کریں، برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ یہ بھی ایک مومنوں کی صفات ہے کہ جب کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں نے بھی برا کیا، بلکہ وہ اپنے کردار کو اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کوئی برا کرتا جائے ہم ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا کرتے جائیں، اور میں اس کا جواب یہ دیتی ہوں کہ اچھا آپ اچھا نہ بھی کریں تو برا نہ کریں، ورنہ آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ تو لہٰذا جب ہم نے اپنا جو کام کرنا ہے وہ ہمیں اپنے کردار کو اور اپنی سوچ کو، اپنے افکار کو سامنے رکھ کے کرنا ہے، ان کے افکار اور ان کی سوچ اور ان کے عمل کو سامنے رکھ کے نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ فرمایا ان کے لیے عاقبت کا گھر، ہمیشہ رہنے والے باغات، اور فرشتوں کے ساتھ ان کا استقبال ہر دروازے کے اوپر، اور جو وہ استقبال کریں گے تو وہ یہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر بہت بڑی سلامتیاں ہوں، بما صبرتم، اس لیے کہ تم جمے رہے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اب آخرت کا، کہ نیکی کے کام میں جمنا خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آگے منافقوں کے بارے میں بتایا جو اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے اور ہمارا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا تو پھر نہ ہم اس عہد کو توڑ سکتے ہیں، نہ رشتہ داریوں کو توڑ سکتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانا منع ہے، اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر لعنتیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور جس کی چاہتا ہے گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک بہت حقیر شے ہے۔ ہمارے پیمانے کسی کو بھی ناقلے تولنے کے، کامیابی کے اور ناکامی کے یہی ہوتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کتنی ہے تو یہ کامیاب ہے، اس کے پاس دنیا کم ہے تو یہ ناکام ہے۔ کافر کہتے ہیں وہی بار بار بات کہ معجزہ دکھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو کتنے ہی معجزات تمہارے سامنے آ جائیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے یہ دل کی غذا، الا الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہونا، یہ اطمینان کا مطلب ہے کہ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بھی چیز، کوئی حکم دیتا ہے اور ہمارا دل اس سے راضی ہو تو ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہوتی جسے کہتے ہیں ایک رنجش پیدا ہونا، ایک گھٹنا، بلکہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ احکام، جتنا ہے وہ اللہ کے احکام ہے اور باقی جو بچتا ہے وہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو اللہ کے احکام پہ راضی ہونا اور دوسری طرف اللہ کی صفات پہ یقین رکھنا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔
یہ تمام صفات پہ یقین رکھنے سے آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کتنے ہی سخت حالات کیوں نہ آ جائیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں سے پہلے ہر امت میں رسول بھیجا تھا، اور وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے وہی ان کے اوپر بھی اتری تھی، تو آپ فرما دیجئے میرا پالنے والا تو وہی ہے اور اسی کے اوپر مجھے بھروسہ ہے۔ اس کے بعد پھر نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی، کیونکہ سورہ رعد میں صرف اللہ کی آسمان اور زمین ارضی اور سماوی نشانیاں اور انفسی موجود ہیں، کہ اگر بالفرض کسی قرآن یعنی آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی ہیں، پھر بھی ایمان نہ لے کر آتے۔ یعنی قرآن کی اللہ کے رسول ایک آیت پڑھتے اور اس کے ذریعے پہاڑ چلا دیتے، اس کے ذریعے زمین ٹکڑے کر دیتے، مگر اگر ان کو ایمان نہیں لانا تو یہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات کے اوپر دل جمعی نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اللہ کی سنت الہیہ نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ہدایت دے دے، تو پھر تو یہ دارالامتحان ہی نہ بچا نا، یہ تو سب ایک ہی کلاس میں سارے مانیٹرز جمع ہو گئے، اس پوری کلاس ہی پاس ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمین کو ہمارے لیے آزمائش کا گھر بناتا ہے۔ آپ سے پہلے بھی نبی مذاق اڑایا گیا، آپ کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ ہم نے ان کافروں کو جب بھی ڈھیل دی تھی، اب بھی ڈھیل دے رہے، جب بھی انہیں پکڑا تھا اب بھی ہم پکڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کے اعمال کی۔ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، کہہ دیجئے کہ ان کے نام مجھے بتاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جن لوگوں کو تم نے اللہ کے شریک بنائی، یہ اوپر اوپر کی بات یہ ہے کہ اوپر اوپر کی باتیں ہیں، بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بعض دفعہ ہم ایسی آیتوں سے گزرتے ہیں جو خاصی ڈرانے والی ہیں۔ آپ اس آیت کو پڑھیے کہ اصل بات یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر، ان کی چالیں، ان کی غلطیاں، ان کے گناہ سجا دیے گئے ہیں، وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ میرے راستے میں آئیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں کوئی مزیدار سی پارٹی ہے، کوئی تقریب ہے، اور کچھ لوگوں کو بلانا بھی ہے اور آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا، یا آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں پہ ان لوگوں نے بھی آنا ہے، تو آپ کہیں گے سارے پارٹی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا اگر وہ لوگ آئیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا نہیں ہے کہ یہ لوگ آئیں اور دین کا مزہ کرکرا کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی ایسے اعمال کر رہے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہو کہ ہم اس کے راستے کی طرف، اس کے دین کی طرف قبول ہی نہ کیے جا رہے ہوں۔ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو ظاہر ہے بہت بڑا ہے۔ اس جنت کی جو وعدے دیے جا رہے ہیں اس کی وسعت کا اندازہ اس کی صفت کے بارے میں بتایا گیا، جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے۔ نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، بار بار قرآن میں اتنی بار آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس گزر جاؤ اس آیت سے۔ نہریں بہہ رہی ہیں اور ان کے لیے تب میوے ہوں گے، سایہ ہوگا اور جنتوں کے باغات ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا میں کبھی بھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ دل نہیں سیر ہوتا آپ کے ان نظاروں کو دیکھ کے جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ٹک ٹاک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ریلز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو نیچرل سینز ہوتے ہیں اتنے حسین، اتنے خوبصورت ان کی پکچرائزیشن بھی ایسی ہوتی ہے ڈرون سے یا ہیلی کاپٹر سے، جس سے بھی جو وہ اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ نیچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا جگہ ہے۔ ایک کے بعد دوسری دیکھتے ہیں، دوسرے کے بعد تیسری دیکھتے ہیں، تیسری کے بعد 10ویں دیکھتے ہیں، تو آپ کا دل نہیں بھرتا۔ پھولوں کو دیکھ کر دل نہیں بھرتا۔ ہر سال لگتے ہیں نا فلاور ایگزیبیشن، ہر سال ہم کہتے ہیں کہ بھئی چلو وہی تو پھول ہے، اسی کو تو دوبارہ دیکھنے جا رہے ہیں، وہی تو پتے ہیں، ایک بار دیکھ لیا کیا کافی نہیں ہے؟ یا اسی طرح اگر آپ اپنی لذت کا کوئی کھانا ایک بار کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد بس اب نہیں، اب تو میں نے چکھ لیا ایک بار، مجھے پتہ ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے۔ آپ کے اندر سے پھر طلب آتی ہے وہ کھانے کی۔ کوئی ایک اچھا لباس ہے، کیا اس کے بعد آپ سیر ہو جاتے ہیں کہ بس میں نے پہن لیا کافی ہے؟ پھر آپ کو دوسرے کی طلب ہوتی ہے لباس کی کہ یہ ہو یہ ہو۔ ایک رنگ آپ نے سفید بنا لیا، آپ کو ایک اور سفید چاہیے، حالانکہ ایک بنا تو لیا آپ نے۔ تو انسان کی طبیعت ہے کہ جو چیز اسے پسند آتی ہے نا، وہ بار بار اس کا ذکر سننا، اسے دیکھنا، اسے کھانا، اسے چکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی یہ فطرت ہمارے اندر رکھی ہے کہ تمہیں ایسے نظارے پسند ہیں، تو میں ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تمہیں ان جنتوں میں کی طرف جانا ہے۔
تو اللہ نے جنہیں کتاب دی ہے اور جو کچھ آپ پر اتارا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور وہ دوسرے فرقے ان کی بعض باتوں کے منکر ہیں، آپ اعلان کر دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں شریک نہ کروں، اللہ کی عبادت کروں اور اسی کی جانب مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ آگے فرمائے اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے۔ اگر اے نبی آپ نے کہ خواہشوں کی پیروی کر لی جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو قرآن کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عربی زبان والوں کو، بولنے والوں کے درمیان قرآن اتارا ہے۔ اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت وجوہات ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کو پسند کیا، کیوں آپ نے قریشیوں کو پسند کیا، کیوں آپ نے وہاں کے انوائرمنٹ کو پسند کیا، وہیں پہ خانہ کعبہ ہے، اور کیوں عربی زبان کو پسند کیا۔ دنیا بھر میں جتنی زبانیں ہیں پہلے ان کی گرامر تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بولا جاتا ہے، اس کی پوری فارمیشن ہوتی ہے، لیکن عربی زبان ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس کے اندر یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ گرامر کی تلاش کی ہے، اور یہ تمام چیزیں فارمیشن وغیرہ، یہ سارا اسماء، افعال، حرف، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے بندوں نے بنائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ان تمام چیزوں سے مزین کر کے بھیجا ہے، اور ایسا مزین کر کے بھیجا ہے کہ ایک بار برابر بھی فرق نہیں ہے ابواب میں یا ماضی مضارع میں یا اسی طرح سے افعال اور اسماء میں، صرف و نحو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور یہ رسول انسان ہی ہوتے ہیں، بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ انسانوں کے درمیان ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جو ان کو راہ راست دکھائیں۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک ٹائم فریم ہے، لکھا ہوا ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جسے چاہے ثابت رکھے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنے وعدوں میں سے کوئی آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو آپ پر سے پہنچانے کی ذمہ داری ہے، یعنی وہ قیامت کے وعدے چاہے اللہ کے رسول کی زندگی میں آ جائیں یا ان کے بعد آئیں، آپ کی وفات کے بعد آئیں، آپ کے ذمہ سے پہنچانا ہے۔ یعنی رزلٹ اورینٹڈ آپ نہ بنیے، آپ یہ نہ جلدی مچائیے کہ اس کو بھی ایمان مل جائے اور اس کو بھی ایمان مل جائے، اور یہی ہمارے لیے بھی ہے۔ ہماری جاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر ہے، تبلیغ، پہنچاوا۔ کوئی سدھرتا ہے نہیں سدھرتا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کب مانے گا، آج نہیں مانے گا، ہمارے مرنے کے بعد مانے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو ہدایت یافتہ دکھا دیجیے، لیکن ہم اس چیز کو شرط نہیں باندھ سکتے کہ ہم نے کیونکہ اتنی دعا کی ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں ہدایت یافتہ ہو رہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد یہ خوشخبریاں ہمیں مرنے کے بعد ملے کہ تمہاری اولاد نے نیک عمل شروع کر دیے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ مشرکین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حکم کر دیتا ہے تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے مکاری میں کمی نہیں کی تھی، مگر تدبیر اللہ ہی کے لیے۔ جو شخص کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے مجھ میں اور تمہارے درمیان صرف اللہ کافی ہے گواہی دینے میں، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہاں تک ہماری سورہ رات ختم ہوئی ہے، اور اب اس کے بعد ہماری سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ فرمایا شکر تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے اور آپ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے آئے، اللہ کے حکم سے جو زبردست اور تعریف والا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کے نزول کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے سے ان کو نکالو اور ہدایت کی روشنی تک لے کر آؤ۔ روشنی والا دین ہے، یہ روشن دین ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ جس اللہ کا ہے وہ کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ تمام کا تمام اللہ کے لیے اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان میں ٹیڑھ پن پیدا کرتے ہیں، پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھیں جو ہمیں دنیاوی زندگی کی طرف زیادہ اٹریکشن دلاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کا پہناوا دیکھ کر، ان کے زیورات دیکھ کے، ان کے گھر دیکھ کے، ان کا رہن سہن دیکھ کے ہمارے دل میں بھی دنیا کی خواہشات کی ارج ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں دین کی طرف کی اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں میں ریس کرنے کی اجازت ہے، طمع کرنے کی، لالچ کرنے کی۔ کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، تو آپ یہ کہو کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا تو میں بھی یہاں جاتا، میں بھی یہ کرتی، میں بھی یہ کھاتی،
لیکن اگر آپ کسی کو اللہ کے راستے میں لٹاتے دیکھ رہے ہیں تو یہ ریس کی اجازت ہے، کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا کہ میں بھی یہ کام کرتی اور اسی طرح اللہ کے راستے میں دیتی۔ اسی طرح سے علم، اگر آپ کسی شخص کے پاس علم دیکھتے ہیں تو آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں، یہ ریس کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے پاس بھی ایسے اسکلز ہوتے اور میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا تو میں آپ کے راستے میں یہ کام کرتی۔ تو یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اس میں دین کی زندگی میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں بھیجا ہے تاکہ وہ اس کے سامنے وضاحت کر سکے۔ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسی کی زبان میں، اسی کی مملکت میں اس کو گمراہ کر دے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یہ بھی ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایام کہتے ہیں دنوں کو، یعنی ایام اللہ کا مطلب ہے ہسٹری۔ اللہ تعالیٰ ہسٹری کے چیپٹرز کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو کس طرح سے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر آئے، اور انہیں اللہ کے احسان یاد دلاؤ، ان میں نشانیاں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ کا وہی قصہ شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ کس طرح اللہ نے تمہارے اوپر انعامات کیے، کیا سزا دیتے تھے فرعونی تمہیں کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی کہ تم شکر گزاری کرو گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اگر تم سب مل کے اللہ کی ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص پوری دنیا مل کے اللہ کی حمد کے ترانے نہ گائے، نماز نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، قوم نوح کی، عاد کی، سمود کی، کہ اللہ کے علاوہ ان کے معاملات کو کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس رسول آئے، معجزے لے کر آئے، مگر انہوں نے ان کا انکار کیا۔ محاورہ آتا ہے یہاں پہ کہ منہ پہ ہاتھ دبا لیے، یعنی استہزاء کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو وہ ہمارے لیے بڑی شبہ والی چیز ہے، یا بہت بھاری ہمیں اس کے اوپر شکوک ہیں۔ بہرحال ان کے رسولوں نے انہیں کہا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور وہ تمہیں اس لیے اپنی طرف بلا رہے ہیں نا کہ تمہارے گناہ معاف فرمائے اور تمہیں ایک خاص وقت تک مہلت عطا کرے، ورنہ تو ہم تم ایک ہی جیسے انسان ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ہم ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کر رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا، ان کے اوپر رسولوں پہ الزام یہ تھا جو آیت نمبر 10 میں فرمایا، نیا دین، نئے طریقے، ہم اچھے خاصے ایک چیز کے اوپر چل رہے، عبادت کر رہے ہیں، تم ایک نئی اختراع لے کر آئے ہو، تو یہ چیز تو مناسب انہیں نہیں لگی۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل فرماتا ہے، اسے ہدایت کا راستہ دیتا ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں۔ اسی چیز کو ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو کیا وجہ بنتی ہے؟ مجھے بتائیے کیا ایکسکیوز ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پہچانیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کے آگے سر نہ جھکائیں؟ وہی ہے جو ہمیں ایذا بھی دیتا ہے، اور وہی ہے جو ہمارے ایذا کو دور بھی کرتا ہے۔ ہم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں چاہے اپنے کسب کے سبب، مگر وہی ہے جو اس چیز کو ہم سے دور کرتا ہے اور ہمیں راستے دکھاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، توکل کریں۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، نہیں تو تم واپس لوٹ آؤ، چاہے یہ خاندان ہو، دوست ہوں، یا یہ دین کا معاملہ ہو۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ٹریک سے ہٹ گئے تو وہ آپ کو اپنے میں سے ہٹا دیتے ہیں۔ پھر اگر واپس ہماری کمپنی جوائن کرنی ہے تو پھر تم کو یہ تو کرنا ہوگا، واپس آنا ہوگا، ہماری ملت میں لوٹنا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا بائیکاٹ بھی کیا جاتا ہے، قبیلوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، خاندانوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، افراد کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو واپس آ جاؤ، ہمارے طور طریقے پہ آ جاؤ، نہیں تو پھر تمہارے درمیان جدائی بھری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بعد ہم خود تمہیں زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے اور میرے وعید سے خوف زدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے مسلمانوں کو اور کہتا ہے کہ اگر تم اپنے کام پہ اور اپنے ایمان پہ جمے رہے تو ان کے بعد تو تمہیں نے زمین کا جانشین بننا ہے۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا تو ہم نے تمام سرکش ضدی لوگوں کو فیصلہ دیا کہ وہ نامراد ہو گئے۔ اب یہاں پہ عذاب الہی کی صورتیں بتائیں کہ ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، کہ اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ پیپ ہے، خون ہے، لہو ہے، گھون گھون بھر پئیں گے، وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ کھانا ان کے حلق سے اتر نہیں پائے گا، ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی مگر پھر بھی وہ مریں گے نہیں، ان کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کے کام ہیں، ان لوگوں کے انجام ہیں جنہوں نے اپنے پالنے والے کا کفر کیا۔ ان کی مثال ایک راکھ جیسی ہے۔ اچھا، راکھ آپ نے دیکھا نا، اس کا ٹیکسچر کتنا باریک ہوتا ہے، جسٹ لائک پاؤڈر۔ ایک ہوتا ہے مٹی،
مٹی کو تو آپ ہاتھ میں لے کے اڑائیے، کچھ رہ جاتی ہے اپنے وزن کی وجہ سے، لیکن اگر آپ راکھ ہاتھ میں لیجیے، بالکل باریک راکھ، جو جلی ہوئی راکھ ہوتی ہے بالکل ایسی ہے جیسے پاؤڈر سے بھی لائٹ، اتنی باریک ہوتی ہے، اور اس میں جب تیز ہوا یا آندھی یا ایک پھونک آتی ہے نا، وہ ساری کی ساری اڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، جب انہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایک راکھ کی طرح جو تیز آندھی والے دن چلے، پھر جو انہوں نے کیا ان میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یعنی کوئی راکھ کی ایک چٹکی بھی وہ بچا نہیں سکیں گے اپنے اعمال کی، سب ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بہترین تدبیر میں پیدا کیا ہے، اور اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کے دوسری مخلوق لے کر آ جائے، یہ اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا استغفار کی بہت شدید ضرورت ہے کہ سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس روز۔ کمزور لوگ برائی کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع دار تھے، کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ یعنی دنیا میں جن لوگوں نے گناہ کیا اپنے بڑوں کے اسٹیپس پہ چل کے، اپنے لیڈر کے یا اپنے پیشواؤں کے، قیامت کے دن جب وہ عذاب میں جائیں گے تو کہیں گے تم تو لیڈر تھے نا، تم تو بڑے تھے، تمہاری تو یہاں شاید کچھ سنوائی ہوگی، کیا تم ہم سے عذاب دور کر سکتے ہو؟ تو کہیں گے کہ اگر یہ عذاب ہمیں آ چمٹا ہے اس وجہ سے کہ ہم ہدایت پر نہیں تھے، تو ہم تمہیں کیسے اس عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ تو جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تم سے بالکل وعدہ سچا کیا، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سارے برخلاف تھے۔ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ شیطانوں کے اوپر، جو شیاطین ہوتے ہیں، ابلیس ہوتے ہیں، ان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے اوپر الزام رکھنے لگے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ میرا تو قصور نہیں تھا، اس نے مجھے بہکایا تھا۔ اس دنیا میں تو ہم بچوں کی طرح سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، لیکن قیامت کے دن شیطان یہ بات کہے گا میں نے کب بہکایا تھا؟ میں نے تو تمہیں صرف اشارہ کیا تھا اور یہ کام کرو، تم خود ہی بھاگے بھاگے آ رہے تھے، میں نے تمہیں زور زبردستی ہاتھ پکڑ کے میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف اور صرف تم کو ایک برا راستہ دکھایا تھا۔ تو مجھے آج الزام نہ لگاؤ، اپنے آپ کو ملامت کرو، آج نہ میں تمہارا فریاد رسوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچانے والے ہو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں، مجھے پہلے اس سے پہلے کہ تم اللہ کا شریک مانتے رہے تو تم نے کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 23 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے اور وہی چشمے۔ اب دیکھیں ایک طرف اتنی خوفناک بات آ رہی ہو اور دوسری طرف اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحم کیا سے کر فرما رہا ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے تپتی دوپہر میں جب ہمارے حلق میں کانٹے پڑنے لگے روزے کی حالت میں، تو ہم کیا چیز یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ افطار کا ٹائم ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت رکھا ہوا ہے، کھانے کی سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہاں پر ایک دم سے ایک گرمی، ایک دوزخ کی بات کر کے اور جنت کی بات لے کر آتا ہے جو ہمارے لیے بڑی خوشگوار ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ اب یہاں پہ سورہ ابراہیم میں 2 درختوں کا ذکر ہے، شجر طیبہ اور شجر خبیثہ۔ شجر طیبہ وہ شجر ہے جس کی جڑیں نیچے گہری ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی شجر کی درخت کی جڑ نیچے گہری ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھل آتا ہے، لیکن اگر اس کی جڑ نیچے گہری نہ ہو تو اس کے اوپر نہ پھول آتا ہے نہ پھل، اس کے پتے بھی زرد زرد رہتے ہیں۔ آپ اس کو چیکنگ کرنے کے لیے ذرا سا اسے گملے سے نکالیں تو پتہ چلے گا جڑ تو اوپر ہی اوپر تھی، لیکن جو اچھا گملہ ہوتا ہے، کبھی آپ نرسری سے لے کر آئے ہوں گملے اور پھر اس کے بعد آپ چاہیں کہ اس گملے کو میں اپنی کیاری میں اتار دوں، تو جب آپ اس گملے کو الٹتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پورا ایک جال ہے جو بنا ہوا ہے۔ یہ آج کیا اوپر ٹھک ٹھک ہو رہی ہے؟ اوپر ہو رہی ہے برابر میں ہو رہی ہے؟ ذرا سا معلوم کر لو کہ یہ یہاں تو نہیں ہو رہی کوئی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا پودا جب اس میں خوب پھل آ رہے ہو، خوب پھول آ رہے ہو اور اس کے پتے بڑے ہرے ہرے ہوں، یقیناً اس کی جڑ بہت اچھی ہے۔ اور جب اوپر سے خراب ہونے لگتا ہے نا تو یا تو اس کی جڑ نیچے نہیں گئی، یا اس میں کیڑا لگا ہے، یا اس کی جڑوں میں چونٹیاں بیٹھ گئی ہیں، یا کوئی فنگس آ گیا ہے۔ تمام چیزیں جڑ سے شروع ہوتی ہیں، جڑ میں اگر بھلائی ہوگی تو اوپر تک چیز جائے گی۔ تو یہاں پہ شجر طیبہ کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، مومن ایک پاک درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ ایمان ہے۔ ایمان جتنا گہرا ہوگا اتنی زیادہ اس کی شاخیں جو اعمال کی ہیں وہ پھلے پھولیں گی، اور جتنے اعمال پھل پھولیں گے شاخیں چوڑی ہوں گی، بڑی ہوں گی، اس پہ اخلاق کے اور اعمال کے درخت لگیں گے، وہ اعمال کے اور اخلاق کے پھول اور پھل لگیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ مومن پاکیزہ درخت کی طرح ہے،
ہر لمحے ایک نئی شان اور نئی آن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور جو کافر ہے اس کی مثال ایک شجر خبیثہ جیسی ہے جس کی جڑیں بالکل اوپر ہیں، جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، یعنی اس کی جڑ جب اندر جائے گی ہی نہیں تو وہ کہاں سے وہ کوئی مضبوطی ہوگی اس کے اندر، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ وہ پھل اور پھول دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ اس پکی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ناانصاف لوگوں کو بہکا دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ یہ کفار مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی دوزخ میں جب یہ سب جائیں گے تو یہ بدترین ٹھکانے میں ہوں گے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کی اللہ کے راستے سے بہکائے، یعنی پہلے تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے اور پھر اس کی خبر لوگوں کو دی کہ یہاں سے تمہارا کام زیادہ آسانی سے اور جلد ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مزے کر لو، تمہاری تو جو آخرت ہے وہ جہنمی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول سے فرمائے جا رہے کہ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، بارش برسائی روزی تاکہ اس سے روزی نکلے، پھل نکلے، پھر کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا، دریاؤں کو حکم دیا کہ وہ اس کشتی کو لے کر چلیں، ایسی سائنس بنا لی کہ کشتیوں کے لیے اس پانی کو ایک طرح سے راہ بنا دی۔ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کیا ہے جو برابری کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلسل چلتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی وہ اپنی ڈیوٹی سے باز آ جائیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام کے لیے لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے یہ سارا کچھ بنایا ہے، آسمان، زمین، پیداوار کس کے لیے؟ اگر کچھ پیداوار جانور کھاتے ہیں تو وہ جانور بھی ہمارے لیے، کوئی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں تو وہ کیڑے مکوڑے بھی انسان کو فیض پہنچانے کے لیے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کاکروچ بھی کتنے ضروری ہیں انسانوں کی بستی میں، اگر کاکروچز نہ ہوں تو ایسے جرمز پھوٹ پڑے کہ ہم سب مر جائیں۔ یہ کاکروچ ہیں جو گندگی کھا کھا کے ان چیزوں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو، درختوں کو، بادلوں کو، مچھلیوں کو، اناج کو، ہر چیز کو انسان کی سروس کے لیے لگائے۔ اسی نے تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے بھی تمہیں عطا کیا، یعنی ہم جو یہ چیزیں تو وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں دی، اور کچھ چیزیں ہم اللہ سے خود آگے بڑھ کے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دیتا ہے۔ اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی یہ دعا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس گھر کو، اس شہر کو امن کا گھر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیجیے۔ پھر فرمایا اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابع داری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی رسول کی دعا یہ تھی کہ میں اپنی طرف سے لوگوں کو ہدایت پہنچا رہا ہوں، لیکن اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو پھر اس کے بعد تو آپ کا رحم ہے کہ آپ انہیں معاف کریں یا نہ کریں۔ آگے فرمایا اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیت کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم اپنے بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کے آ گئے تھے، اور اس کے بعد آج حال یہ ہے کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ نفع دینے والا شہر ہے۔ تو وہ میں یہاں پہ چھوڑ کے آ گیا ہوں اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما، ہم اس پر تیری شکر گزاری کریں۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ چھوڑا تو ساتھ میں یہ دعائیں کی کہ اب اس جگہ کو آپ آباد کیجئے، یہاں پھل اور پودے اور درخت اور جو بھی سامان زندگی ہے وہ ان کو عطا کیجئے۔ فرمایا اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین اور آسمان کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد شکر ادا کیا کہ اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جو انہیں بڑھاپے میں یہ دو اولادیں ملی تھیں۔ پھر فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ وہی نمازیں ہیں جو یہ وہی دعائیں ہیں جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا رتبہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا بھر میں جب تک کہ قیامت نہ آ جائے اور یہ اسلام قائم رہے گا، ہر نماز پڑھنے والا یہ دعا پڑھتا ہے، اور ہر نماز پڑھنے والا اپنی نمازوں میں حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر سلامتی بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ناانصاف لوگ ہیں ان کے اعمال سے تم ہمیں غافل نہ سمجھو، یہ صرف کچھ دنوں کے لیے مہلت دیے جا رہے ہیں، اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی،
وہ اپنے سر کو اوپر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑے اڑے ہوں گے۔ یہ ایک دہشت کا سماں ہوتا ہے۔ آپ عموماً دیکھیں گے جب کہیں بم بلاسٹ ہو، دہشت ہو، زلزلے آئے تو لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے، یہ ایک نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے۔ انسان جب بھاگتا ہے تو اپنی گردن اٹھا کے بھاگتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے وہ یا فرنٹ دیکھتا ہے، وہ نیچے دیکھے گا تو گر جائے گا کیونکہ اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ وہ اپنی گردن اٹھائے ہوئے اس روز بھاگ رہے ہوں گے، اور لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کرو جب ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ اگر تھوڑے وقت کی اور مہلت مل جاتی تو ہم ضرور ان کی تبلیغ کو مان لیتے اور تابعداری ضرور کرتے۔ اس سے پہلے بھی یہ قسمیں ایسی کھا چکے ہیں، لیکن ان کے لیے اب اس عذاب کا ٹلنا نہیں ہے۔ کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، اور ہم نے تمہارے سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں پیش کر دی ہیں۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ کو ان کی چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی ہی تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی پہاڑ اڑ جائیں، اتنی زبردست چالیں تھیں، لیکن اللہ کی چال ان سب سے آگے بڑھ کے تھی۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ کوئی خلاف ورزیاں کرے گا۔ اللہ بڑا غالب اور بدلہ دینے والا ہے۔ جس دن آسمان اور زمین ایک اور آسمان اور زمین کے ساتھ بدل جائے گی اور سب اللہ واحد قہار کے آگے جمع ہو جائیں گے۔ اس دن آپ گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ اس زنجیروں میں جکڑے ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پہ چڑھی ہوئی ہوگی۔ گندھک ظاہر ایک دھات ہے جو بڑی جلدی آگ سے تپ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو لباس بھی گندھک کا پہنایا جائے گا، ان کے سر پہ بھی شدید آگ ہوگی اور ان کے پاؤں کے نیچے بھی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے اعمال کا بدلہ دے، اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ قرآن ان تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے، اس کے ذریعے وہ ہوشیار کر دیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور عقل مند سوچ سمجھ کے اپنے اعمال کریں۔ اس کے بعد ہماری سورہ حجر شروع ہوتی ہے۔ یہ حجر والوں کا قصہ ہے۔ اس میں بھی حروف مقطعات سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، ایک واضح قرآن کی نشانیاں ہیں۔ وہ وقت بھی یاد کرو کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا جب مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم، عنایات اور رحم دیکھیں گے تو کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آپ انہیں کھاتا پیتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا دنیا میں چھوڑ دیجئے، یہ خود ہی جان لیں گے۔ یہاں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے؟ سخت مزاج، زیادہ کھانے والے، بازاروں میں چیختے چلاتے پھرنے والے، رات میں مردوں کی طرح سونے والے، دن میں گدھوں کی طرح کام کرنے والے، آخرت سے غافل، دنیا کے معاملات سے خوب واقف، اور اس پر ہر جہت سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں تو ہر معاملے میں پریزنٹ ہوتے ہیں، ہر معاملے میں موجود ہوتے ہیں، دنیا بھر کی دن بھر کی تھکن کے باوجود، لیکن نمازوں کے لیے، قرآن کی کلاسز کے لیے، دین کے لیے، اچھائی کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، صلاحیتیں نہیں ہیں۔ رات کو ایسے سوتے ہیں کہ واقعی وہ آیت پہ پورے اتر جاتے ہیں کہ آدھی موت ہے، نہیں اٹھ پاتے، نمازوں کے لیے بھی نہیں اٹھ پاتے، تو مردوں کی طرح سوتے اور دن بھر میں گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو گدھوں کی سے مراد یہاں پہ وہ ہے کہ جو اپنے اوپر چیز لاد لیتا ہے مگر اپنے اصل سے غافل ہو جاتا ہے، کہ وہ ہماری دن بھر کی مصروفیات جو ہمیں راتوں کی نماز اور فجر کی نماز سے غافل کر دیں، وہ گدھوں والی مصروفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر ان کا ایک وقت مقرر تھا۔ کوئی گروہ اپنی موت سے آگے نہیں بڑھتا مگر ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ شخص دیوانہ ہے، ساحر ہے، مجنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حق کے ساتھ اس کلام کو اتارتے ہیں اور حق ہی کو بیان کرتے ہیں، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ آیت آ گئی ہے ہمارے سامنے، آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ تحریفات کر لی گئیں، لیکن اس کتاب کا ذمہ، قرآن کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہے۔ قیامت تک اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکے گی، اس کے متن میں، بالکل الفاظ میں۔ ہاں اس کی تفاصیل میں کوئی کچھ بھی اس میں ڈالنا چاہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے جو حوالے ہیں یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں، عربی ٹیکسٹ جو ہے اس میں کوئی بھی ذرہ برابر زیر زبر پیش بھی نہیں مختلف ہو سکتی۔
فرمایا ہم نے اس سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، یہی قصہ رہا ہے پچھلوں کا۔ اگر ہم ان کے سامنے آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ وہاں چڑھ کے اوپر کی بھی خبر لے کر آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ شاید یہ کوئی جادو ہے جو ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے۔ اب یہ پوری آسمان کی ایک سائنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 7 آسمان بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ برج بروج کی جمع ہے، یعنی تبرج، اس کو زینت اور اظہار کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سیاروں کی منزلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، یا یہ جو ستارے ہیں جو آپ سیجیٹیریس اور یہ سارے وینس وغیرہ کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہے کہ اسے انسانوں نے اب ایکسپلور کیا ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ بھی رکھا ہے۔ شیطان کا کام صرف اس زمین کی حد تک ہے، اس کے بعد کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے محفوظ رکھی ہیں۔ وہ چوری چھپے اوپر جاتا ضرور ہے باتیں سننے کے لیے، مگر ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے، تو وہ تھوڑی سی سنگن لے کر اس دنیا میں آ کے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ آسمان میں اس وقت اس بات کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ آگے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے زمین دی، پہاڑ جمائے، ہر ایک چیز کو ایک مقررہ مقدار میں اگایا، اسی نے تمہارے لیے روزیاں بنائیں، اس جیسا روزی دینے والا کوئی نہیں۔ جتنی چیزیں ہیں اس دنیا میں اس کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ بوجھل ہواؤں کو بھیجتا ہے، اس سے ہمیں وہ پانی پلاتا ہے، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے ہمارے علم میں ہیں، یعنی کون اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ایمان میں آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں جمع کریں گے، ہم بڑے حکمت والے اور علم رکھنے والے۔ اس کے بعد پیدائش انسانی کا ذکر ہے۔ شدید گرمی ہو رہی ہے سب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ ہم ایک کالی گلی سڑی کھنکھناتی مٹی سے انسان بنانے والے، یہ ہماری پیدائش، سڑی گلی کھنکھناتی مٹی، تو جب میں پورا بنا لوں تو اپنی روح میں سے اس میں کچھ پھونک دوں گا، اور جب اللہ نے اس میں سے کچھ پھونکا تو پھر شیطان اس کا منکر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نکل جاؤ اس جنت سے، منکر تو یہاں رہ نہیں سکتے، اور میری پھٹکار قیامت تک تم پہ ہوگی۔ آیت نمبر 36 میں اس نے کہا آپ مجھے مہلت دیجئے، قیامت تک کے دن کی مہلت دیجئے، اور جیسے مختلف جگہوں پہ میں آؤں گا ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے انہیں بہکاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اس کو۔ فرمایا قال فإنک من المنظرین، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں روز مقرر وقت کی۔ شیطان نے کہا اب آپ نے چونکہ مجھے گمراہ کیا، یعنی یہ الزام بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر اس نے لگایا، تو میں بھی اب اپنی معاصی سے یعنی نافرمانیوں سے زمین کو مزین کروں گا، ان سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں اس نے بھی یہ بات کہی سوائے تیرے بندے جو خالص ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، جو اللہ کے خالص بندے ہیں، بار بار توبہ کرنے والے، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، جو لوگ مخلص ہو کر میری عبادت کریں گے یقیناً تمہارا غلبہ ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ لفظ یہ ہے، الفاظ یہ ہیں قرآن کے، ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، تمہارا اس پہ کوئی زور نہیں ہوگا، ہاں جو تمہاری پیروی کرے گا وہ بھٹکے ہوئے میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان اور شیطان کے ساتھیوں کی جگہ، وعدے کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی یہ 7 وہ گناہ ہیں، 7 دروازے، جیسے جنت میں دروازے ہیں نا، روزے کا ایک دروازہ، نماز کا ایک دروازہ، صلہ رحمی کا ایک، اسی طرح جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ فرمایا ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ تو پرہیزگار ان کے مقابلے میں جنتوں میں ہوں گے، ان کو سے کہا جائے گا کہ یہاں پہ ادخلوہا بسلام آمنین، یہاں پہ سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا تو آیت نمبر 48 میں فرمایا جو دلوں میں رنجشیں، تھوڑا کینہ، تھوڑا بغض، تھوڑا ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ دھو دے گا، انہیں تختوں میں آمنے سامنے بٹھائے گا، اور میرے بندوں کو خبر دے دیجئے میں بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب کی بھی بات ان کو بتا دیجئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ابراہیم کے مہمانوں کا حال، جب انہوں نے آ کے کہا تھا کہ آپ کو بشارت ہے ایک بیٹے کی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا ہو جبکہ ہم اس حالت میں ہیں۔ جب ان فرشتوں کی آمد کی خبر بستی والوں کو ملی تو وہاں سے لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ یہاں پہ پھر حضرت لوط کا قصہ بھی آتا ہے، کیونکہ حضرت لوط جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو ان کے گھر میں لوگوں نے چڑھائی کر دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے گھر کچھ لوگ آئے۔ اب انہیں یہ تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، انہوں نے کہا تمہارے گھر کچھ لوگ آئے اور ہمارا ارادہ وہی ہے جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے مردوں کے ساتھ۔
تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے لیے میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ اب بیٹیوں سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ گھر کی بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں بنائی ہیں۔ مگر انہوں نے یہ کہا، مگر اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی مستی میں بالکل ہی ہوش کھو بیٹھے تھے، تو سورج نکلنے سے پہلے ایک زوردار آواز نے ان کو تباہ کر دیا، اور پورے شہر کو ہم نے عالیہا صاف فلاحا کر دیا، یعنی نیچے کی چیز اوپر کر دیا اور اوپر کی چیز نیچے، گویا تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ بصیرت والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 میں فرمایا، اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم لوگ تھے، آخر ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پہ ہیں۔ یہ مدین کا شہر تھا، یہ حضرت لوط کا شہر تھا، یہ حضرت شعیب کا شہر تھا، اور یہ بالکل مدینہ اور تبوک کے درمیان جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ سب ان کے بالکل شہروں کے باہر ہی یہ ساری چیزیں رکھتی تھیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بالکل شہر کے کھلے عام راستوں پہ ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستیوں کے نام تھے، ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا تھا۔ یہ وہی جو میں نے آپ سے کہا مدینہ اور تبوک کے درمیان تھیں۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے بے خوف ہو کے۔ ہم عاد اور سمود کے واقعات آخری پاروں میں پڑھتے ہیں، اور ان کے جو پہاڑوں سے تراشے ہوئے گھر ہیں وہ آج بھی موجود ہیں زمین کے اوپر، اور ان کو دیکھتے ہوئے دہشت آتی ہے کہ کیسے کوئی بھی انسان اتنے اوپر جا کے یہ سارے گھر تراش سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اتنے کمفرٹیبل ہاؤس اندر بنے ہوئے، یا تو وہ بہت اونچے قد کے تھے اور وہ پہاڑ کہیں سے نہیں لے کر آئے گئے، اور کچھ جگہوں پہ آتے کہ وہ پہاڑ اس جگہ کے بھی نہیں تھے، تو گویا وہ ڈھو کے پورے پہاڑ لے کر آیا کرتے تھے۔ وہ عاد اور سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان سے زیادہ طاقتور قوم ہم نے کوئی بنائی نہیں ہے۔ تو وہ کیا قوم تھی، کتنے اونچے لوگ تھے، کتنے طاقتور لوگ تھے، اور وہ پتھر کو کس چیز سے تراشتے تھے، کیسے وہ گھر بناتے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود اتنی سالڈ قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی۔ 3 دن کا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، اور چوتھے دن ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین، ان کی تمام کی چیزیں جتنی بھی کائنات ہیں، اللہ نے اسے حق پہ پیدا فرمائے، اور حق سے جو کوئی روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں۔ 7 مثانی سے کچھ مختلف تفاسیر میں جو آتا ہے وہ ہمیں اس سے مراد سورہ فاتحہ لگتا ہے۔ ہر نماز میں بار بار پڑھے جانے والی چیز، مثانی بار بار پڑھے جانے والی، یعنی 7 چیزیں، 7 من المثانی، 7 بار بار پڑھے جانے والی چیزیں، بار بار دہرائی جانے والی چیزیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، اور والقرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ نہ تورات میں ہے نہ زبور میں ہے اس کی مثال، اور نہ ہی خود قرآن مجید میں اس کی مثال ہے۔ یہ اتنی زبردست سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پہ اتارا، یعنی جنہوں نے قرآن اور حدیث اور دنیا اور دین کے درمیان تقسیم کر دی، انہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا۔ اب انہوں نے دین کے ٹکڑے کس طرح کیے؟ کبھی نمازوں کو پکڑا تو روزوں کو چھوڑا، روزوں کو پکڑا تو اخلاق کو چھوڑا، اخلاق کو پکڑا بے ایمانی کو پکڑا، پھر اس طرح سے مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اگر 10 چیزیں منع فرمائیں تو 5 چیزوں کو پکڑا، 5 چیزوں کو چھوڑا، 10 چیزوں کے بارے میں حکم فرمایا تو 5 چیزوں کو پہ حکم عمل کیا، 5 چیزوں کے اوپر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہاں تک آ کے ہماری سورہ حجر بھی مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز